بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان ساجد گندل۔ آج 19 مئی ہے سال 2022۔ گیم از اوور، الوداع شہباز شریف، الوداع امپورٹڈ حکومت، لانگ مارچ ہوگا یا یوم تشکر؟ بڑی عام خبر ہے جس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ اگلے 48 گھنٹے میں کیا ہونے جا رہا ہے؟ انصار عباسی نے اندر کی خبر دے دی ہے۔ مسلم لیگ نون کے دو بڑوں کی لڑائی شروع ہو گئی ہے۔ یہ دراصل دو بڑوں کی نہیں بلکہ دو گروپوں کی لڑائی ہے۔ اسحاق ڈار اور مفتاح اسماعیل کی لڑائی شدید ہو گئی ہے۔ کچھ اور بھی ڈیولپمنٹس ہیں، میں تفصیل آپ کے سامنے رکھوں گا اور امید کروں گا کہ آپ سماعت کرنے کے بعد ہمیشہ کی طرح اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ اگرچہ نون میں سے شین نہیں نکلی اور عمران خان صاحب اس کی وجہ بتا چکے ہیں کہ شروع کے دنوں کے اندر 30 لوگ پی ٹی آئی کے اندر آنا چاہتے تھے، ایک فارورڈ بلاک بنانا چاہتے تھے۔ جب 2018 کے الیکشن تحریک انصاف نے جیتے تھے، لیکن ان کو کوئی عام مقتدر حلقوں کی طرف سے روک دیا گیا تھا۔ لیکن اب آپ دیکھیے کہ اسحاق ڈار اور مفتاح اسماعیل کی جو لڑائی ہے وہ اس طرح شدید ہو چکی ہے کہ ایک طرف نواز شریف گروپ کا آدمی، مریم گروپ کا آدمی اسحاق ڈار، اور دوسری طرف شیخ خاقان عباسی گروپ کا جو بندہ ہے مفتاح اسماعیل، اس کو وزیر خزانہ بنایا گیا ہے۔ لیکن وہ آئی ایم ایف سے مذاکرات بھی کر رہا ہے اور ساتھ ڈکٹیشن بھی دی جا رہی ہے۔ تجاویز کی صورت کے اندر جو ہے اس کی نالائکیاں اجاگر کی جا رہی ہیں۔ اسحاق ڈار سمجھتا ہے کہ اس کو وزیر خزانہ تو اب چونکہ قبول نہیں کیا جا رہا، ان کے پاس بڑے ہنر بھی ہیں، وہ بجٹ بھی بناتے رہے ہیں جس طریقے سے خبریں آتی رہی، لیکن شاید کسی نے روک دیا ہے کہ اسحاق ڈار اور نواز شریف یہاں پاکستان میں نظر نہیں آنے چاہیے۔ اب تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف اور مریم جو ہے وہ بھی لندن بھاگ سکتے ہیں، اور اس حوالے سے بھی پوری نظر رکھنی چاہیے آئندہ چند دنوں کے اندر جو بڑا بریک تھرو ہونے جا رہا ہے۔ آج ایک روزنامہ اوصاف کے اندر ایک جو آرٹیکل ہے وہ لکھا گیا ہے، یہ شہزاد قریشی ہیں، اور اس کو شیئر کس نے کیا ہے؟ اسحاق ڈار نے۔ اور اس کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ معیشت کی زبوحالی ملکی تنازعات کا متحمل نہیں ہو سکتی۔ اسحاق ڈار کو خزانہ کا قلمدان نہ دینا سمجھ سے بالا تر ہے۔ مریم نواز اور پرویز رشید قائد کے بیانیے کو زندہ رکھنے کے لیے کوشاں۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ لکھنے والے تو چلیں جو بھی ہیں شخص، ان کی ایک رائے ہے، لیکن آگے وہ تفصیل کے اندر لکھتے ہیں کہ یہاں پر کہ بڑے چکے چیلنجز ہیں، لیکن یہاں وہ کہتے ہیں کہ موجودہ معاشی بحران پر خاصے پریشان لگ رہے ہیں تمام حلقے، لیکن یہاں پر وزیر خزانہ کا قلمدان مفتاح اسماعیل کو دیا ہے۔ یا تو وہ اس ملک کی معیشت کی زبوحالی سے واقف نہیں ہے، یا پھر وہ جان بوجھ کر ملک کی معاشی بحران کی طرف دھکیل رہے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے پاس سینیٹر اسحاق ڈار جیسے معاشی ماہر کے ہوتے ہوئے مفتاح اسماعیل کی کیا ضرورت تھی؟ مفتاح اسماعیل فیکٹری کے مالک ضرور ہیں، معاشی ماہر نہیں۔ اس طرح کے وزیروں سے معیشت اور معاشرت پہلے سے ہی جو ہے وہ بدتر ہو جاتی ہے۔ اب آپ دیکھیے یہ مسلم لیگ نون کا ہے مفتاح اسماعیل، اس پر جو تنقید کی گئی ہے اس کو شیئر کون کر رہا ہے؟ اسحاق ڈار، اس کی تعریف کی گئی ہے، اور آگے مزید انہوں نے لکھا کہ مریم نواز نے بڑی زبردست کاوش کی ہے۔ تو یہ ایک بڑی کنفرم جو ہے، ذرائع اس کو کنفرم کر رہے ہیں کہ اس وقت اسحاق ڈار اور مفتاح اسماعیل کے درمیان لڑائی ہے۔ مفتاح اسماعیل کہتا ہے بھائی یا تو اگر مجھے وزیر خزانہ بنانا ہے تو دو وزیر خزانہ نہیں ہو سکتے، بلکہ کلیئر مینڈیٹ دیں، میں نے مذاکرات کرنے ہیں، آگے حالات ہیں، اور آپ یہاں پر جو ہے مجھے بار بار ڈکٹیٹ کر رہے ہیں۔ تو دوسری طرف یہ جو ہے معاملات شدید ہو رہے ہیں۔ ایک اور بڑی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ آپ کے سامنے رکھنی ہے، چونکہ پچھلی ویڈیو کے اندر میں نے تھوڑا سا اس کو جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھا، اور بعض دوست سمجھیں کہ شاید ہوائی باتیں ہو رہی ہیں کہ یہ حکومت جا رہی ہے۔ دیکھیے ابھی تو انہوں نے آج امپورٹڈ جو اشیاء ہیں، ویسے مریم اور انگزیب شرمندہ تھوڑی سی لگی ہے جب امپورٹڈ کا لفظ استعمال کیا ہے، تو جتنی لگژری آئٹمز ہیں ان پر پابندی لگا رہے ہیں، حالانکہ پام آئل بہت ساری ضروریات کی چیزیں ہیں وہ جن پر پابندی لگائی گئی ہے، ظاہر ہے درآمدات کم ہوں گے۔ دوسری طرف خرم دستگیر نے کہہ دیا ہے بھائی یہ جو بالکل بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے ختم والی بات ہے نا، یہ ہم نے ویسے ہی ہوائی کر دی تھی اس وقت، یہ کام نہیں ہو سکتا، لہذا کچھ نہ کچھ آپ کو دینا پڑے گا۔ تیسری طرف آپ دیکھیے
ان لوگوں کے بیانات دیکھیے، اور پہلے جب یہ امپورٹڈ حکومت آئی ہے ان دنوں کے دعوے آپ اگر سامنے رکھیں تو اب شہر خاقان عباسی کہتا ہے کہ ایک دن اگر ہم کوئی 1 گھنٹہ لوڈ شیڈنگ کریں گے تو اس سے اتنے ملین ڈالر جو ہے اس کی بچت ہوگی۔ تو اب لوڈ شیڈنگ کے اندر عوام کو بھیجنے سے یہ بچت کا سوچ رہے ہیں، یہ آپ آنے والے دنوں کے اندر حالات دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن حکومت جو ہے وہ جا رہی ہے، کیسے جا رہی ہے؟ اب یہاں یہ غریدہ فاروقی ہے، یہ آپ کو علم ہے، یہ نون لیگ اور شہباز شریف کے بڑی قریبی صحافی ہیں۔ اب یہ کہتی ہیں بگ نیوز کمنگ سون۔ یہ اس کے بعد کون سی خبریں آنا شروع ہوئی؟ حسن ایوب، یہ وہ بندہ ہے، صحافی ہے جس کے پاس بڑی کنفرم اس کی خبریں پچھلے مقتدر حلقوں کے حوالے سے سچ ثابت ہوئی ہیں بڑا عرصہ، اور یہ کہتے تھے صبح گیا شام گیا، یہ جی کا جانا ٹھہر گیا، یہ جملہ تھا ان کا، لیکن بالآخر درست ثابت ہوئی ان کی خبریں۔ اب یہ بھی اس حکومت کے حوالے سے کہہ رہے ہیں گیم از اوور، تو اب یہ بھی مان رہے ہیں۔ اعزاز سید جیو نیوز کے، وہ کہتے ہیں جی کا جانا ٹھہر رہا ہے، صبح گیا یا شام گیا، یعنی یہ بھی بتا رہے ہیں حکومت جاری ہے۔ عمر چیمہ، میں صرف نون لیگی صحافی آپ کے سامنے اس لیے رکھ رہا ہوں تاکہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم کوئی بلنڈر والی بات کر رہے ہیں، کہ ویسے ہی خواہش ہے ہماری کہ یہ جا رہے ہیں۔ اب 2 دن میں جائیں، 2 ہفتے میں جائیں، لانگ مارچ ہوگا یا یوم تشکر ہوگا، یہ بات نظر آ رہی ہے کہ یہ حکومت جا رہی ہے۔ اب اس کے آگے جو ہے وہ جو چیمہ ہے وہ کہتا ہے ڈبل گیم یا ڈفر گیم۔ اب اس کے ساتھ ہی آپ کو بتاؤں نصرت جاوید، وہ کہتے ہیں کہ سی ایم شہباز مسٹ سٹارٹ پریپیرنگ دا ریزگنیشن سپیچ پیریڈ۔ وہ کہتے ہیں کہ اب ان کو لازمی جو ہے وہ ریزگنیشن سپیچ تیار کرنی چاہیے۔ وہ آگے ایک اور بھانڈ قسم کا آدمی ہے شفقت علی، یہ بھی نون لیگی اسی مافیا کا وکالت کرتا ہے، ویسے یہ وہ کیا کرتے ہیں، وہی بھانڈ لفظ میرا خیال ہے بہتر ہے۔ یہ کہتا ہے مٹھائی کی دکانوں پر رش بڑھنے کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ دوسری طرف صدیق جان ہے، وہ کہتے ہیں عمران خان یوم تشکر کی تیاری کرے۔ اب یہ جو سارے صدیق جان کے علاوہ صحافی ہیں وہ تقریباً نون لیگی صحافی ہیں، اور وہ بتا رہے ہیں کہ حکومت جا رہی ہے، یہ بوجھ نہیں اٹھایا جا رہا، یعنی آپ کا ڈالر اتنا بڑھ گیا ہے، 200 سے اوپر چلا گیا ہے، آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات نہیں طے پا رہے، امریکہ کی جو رپورٹس ہیں وہ ان کو بھی سفارت خانوں کے ذریعے جا رہی ہے، بھئی یہ حکومت چند دن کی مہمان ہے، پاکستان کی عوام کھڑی ہو گئی ہے، لانگ مارچ آگے آ رہا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ ابھی تک بھی میرے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ وہ نہیں چاہتے کہ یہ حکومت کے اندر تبدیلی ہو۔ اب یہ ایک بڑی عجیب بات ہے، یعنی اس کے اندر جو چند شخصیات ہیں 1-2 ٹاپ کی، وہ سمجھتی ہیں کہ یہ سارا پھر ہمارا جو معاملہ ہے وہ خراب ہوگا جو ہم نے پلان کیا تھا، جیسے دعویٰ باز لوگ کر رہے ہیں، لیکن الزام چونکہ ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ پر دونوں طرف سے آتا ہے۔ ایک طرف نون لیگ کہہ رہی ہے، چونکہ اسٹیبلشمنٹ کہہ رہی ہے الیکشن ہونے چاہیے۔ اب یہاں سلیم صافی کی ایک ٹویٹ آپ کے سامنے صرف رکھوں گا، وہ کہتے ہیں جو کچھ ہو رہا ہے اس سے لگتا ہے کہ مقتدر حلقوں نے ماضی سے سبق نہیں لیا۔ اب یہ بندہ جو ہے یہ پچھلے کتنے عرصے سے، میں نے پچھلی ویڈیو کے اندر بھی آپ کے سامنے رکھا ہے، یہ تو مقتدر حلقوں کی وکالت کر رہا تھا، یہ کہہ رہا ہے جو کچھ ہو رہا ہے اس سے لگتا ہے کہ مقتدر حلقوں نے ماضی سے سبق نہیں لیا۔ عمرانی بلیک میلنگ کے شکار ہو کر اگر حکومت کو اسمبلی توڑنے پر مجبور کیا گیا تو مقتدر حلقوں کا نہ خدائے ملا نہ وصال صنم۔ تو یہ آپ اسٹیبلشمنٹ کو دھمکیاں دینا شروع ہو چکے ہیں۔ اب یہاں پر جتنی بھی ڈیولپمنٹس ہیں یہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ دوسری طرف جو انصار عباسی کی سٹوری ہے وہ بڑی زبردست سٹوری آج آئی ہے جو آپ کے سامنے رکھنی بڑی ضروری ہے، اور وہ یہ سٹوری ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگلے 48 گھنٹے کے اندر یہ حکومت جا رہی ہے۔ کیوں جا رہی ہے؟ یہ باقاعدہ آج روزنامہ دنیا کے اندر انہوں نے یہ خبر بریک کی ہے، اور اپنے بابسود ذرائع کے حوالے سے یہ خبر دی ہے، یہ آپ کے سامنے رکھوں گا تو آپ کو جو موجودہ صورتحال ہے وہ نظر آئے گی، چونکہ یہ جنرل باجوہ اور اسٹیبلشمنٹ سے ایشورنس مانگ رہے ہیں کہ بھئی ہم کل کو ڈنڈا چلائیں، تشدد کریں، ظاہر ہے یہی حالات آنے والے ہیں نا، یہی آپ ہم پرسیو کر سکتے ہیں اس پوری صورتحال سے، کہ ہمیں آپ گارنٹی دیں کہ 1.25 سال ہماری حکومت نہیں جائے گی۔ بھئی کیوں نہیں جائے گی؟ پنجاب کے اندر آپ اکثریت کھو بیٹھے ہیں، وفاق کے اندر آج 2 کاف لیگ کے بندے ہٹ جائیں گے، ایک آدھ بندہ اگر نون لیگ کا استعفیٰ دے دے گا تو اس کا مطلب ہے حکومت کو اسٹیبلشمنٹ کون ہوتی ہے بھئی آپ کو گارنٹی دینے والی؟
آپ خود ہی نہیں کہہ رہے تھے کہ ان کو نیوٹرل رہنا چاہیے، نیوٹرل زندہ باد کے نعرے آپ ہی نہیں لگاتے رہے؟ تو لہذا اب یہ عمران خان سمجھتے ہیں کہ اگر یہ جو ہے وہ ان کو نیوٹرل ہو جانا چاہیے۔ کل الیکشن کمیشن کا ایک فیصلہ آ رہا ہے، اس پر سب کی نظریں ہیں کہ وہ کوئی ڈنڈی مارتے ہیں یا آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ دیتے ہیں۔ یہ جو آئی سٹوری انصار عباسی لائے ہیں، وہ کہتے ہیں باخبر ذرائع نے دی نیوز کو بتایا کہ اگلے 2 دن بہت اہم ہے۔ ذریعے نے کہا ہے کہ آپ کو تیل کی قیمتوں میں اضافے کی خبر ملے گی یا پھر قومی اسمبلی تحلیل ہو جائے گی۔ منگل کی رات وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے اتحادیوں کے ساتھ مشاورت کے بعد فیصلہ کیا کہ موجودہ حکومت کو جاری رہنا چاہیے اور معیشت کو درپیش چیلنجز کو ہمیں حل کرنا چاہیے، لیکن شرط ہے کہ اسے متعلقہ حکام سے مطلوبہ حمایت مل جائے۔ ذریعے نے کہا ہے کہ اتحادیوں کی رائے تھی کہ مطلوبہ یقین دہانی کے بغیر حکومت تیل کی قیمتیں بڑھانے اور عمران خان حکومت کی جانب سے دی گئی بھاری سبسڈی کے خاتمے کا خطرہ مول نہیں لے سکتی۔ اگر انتخابات اکتوبر میں کرایا گیا تو موجودہ حکومت ہی کو صرف مشکل سیاسی فیصلہ کرنے کی بھاری سیاسی قیمت چکانا پڑے گی اور اسے معیشت کو درست کرنے اور عوام کی خدمت کا موقع ہی نہیں ملے گا۔ نواز شریف، آصف زرداری اور مولانا فضل الرحمان تیل کی قیمتیں بڑھانے کے حق میں نہیں ہیں۔ ان کی رائے ہے کہ اس سے مہنگائی آئے گی اور عوام کی مشکلات میں مزید اضافہ ہوگا۔ شہباز شریف کو یقین دہانی انہوں نے کروائی ہے کہ معاشی مسائل حل ہو جائیں گے اور عوام تک کم از کم بوجھ منتقل ہوگا۔ تاہم انہوں نے تینوں سیاسی جماعتوں نے اتفاق کیا ہے کہ اپنی حکومت کی مدت کے حوالے سے مطلوبہ یقین دہانی ملنے تک کوئی حکومت کارکردگی نہیں دکھا سکتی۔ منگل کی مشاورت میں وزیر اعظم نے تجویز دی کہ حکومت کو قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بلانا چاہیے اور اسٹیک ہولڈر کو مدعو کرنا چاہیے تاکہ کمیٹی سے مطلوبہ یقین دہانی حاصل ہو سکے۔ کمیٹی میں دفاعی سروسز چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی سمیت اعلیٰ سیکیورٹی عہدیدار شامل ہیں۔ اسی اجلاس میں اس بات پر بھی بحث ہوئی کہ تیل کی قیمتوں پر سبسڈی اسی صورت ختم کی جائے گی جب قومی سلامتی کمیٹی متفقہ طور پر حکومت کے اگست 2023 تک کی مدت کے حوالے سے یقین دہانی کروائے۔ اب یہاں ایسی صورتحال میں وہ کہتے ہیں کہ یہ جولائی تک ہی برقرار رہ پائے گی۔ موجودہ حکومت صرف، اب یہاں یہ اور بھی بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اکتوبر 2022 میں الیکشن ہوئے تو موجودہ حکومت صرف جولائی تک ہی برقرار رہ پائے گی کیونکہ قومی اسمبلی کو تحلیل کرنا ہوگا۔ ایسی صورت میں شہباز شریف حکومت کے پاس صرف یہی آپشن باقی رہ جائے گا کہ کارکردگی دکھانے کا موقع ملے بغیر ہی مشکل فیصلہ کر لیا جائے۔ پاکستان میں موجودہ حالات میں سیاست انتہائی منقسم ہے، اس سے ملک کی معیشت کو نقصان ہوا ہے اور اب معیشت کو آئی ایم ایف کی مدد کی اشد ضرورت ہے اور اس کے بغیر بیشتر معیشت دانوں کو ڈر ہے کہ ملک دیوالیہ ہو سکتا ہے۔ اب یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام آباد کو آئی ایم ایف سے ہری جھنڈی نہیں ملی، یہ سیاسی غیر یقینی صورتحال کی وجہ سے آئی ایم ایف سے ہری جھنڈی نہیں ملی۔ آئی ایم ایف نے پاکستان کے لیے پروگرام کو فی الحال معطل رکھا ہوا ہے کیونکہ عمران خان کی حکومت نے تیل پر سبسڈی دی تھی اور موجودہ حکومت نے آئی ایم ایف سے مذاکرات کیے اور عالمی ادارے نے کیے۔ اب آخر میں وہ کہتے ہیں کہ دوست ممالک جو ہیں سعودی عرب، یو اے ای اور چین، انہوں نے بھی آئی ایم ایف کی جو امداد ہے اس سے اپنی امداد کو مشروط کر دیا ہے۔ اب یہ مشکل فیصلہ ہے اور وہ کہتے ہیں کہ 48 گھنٹے میں یا تو اسمبلیاں تحلیل کرنے کا جو اعلان ہے وہ ہو جائے گا اور یا جو ہے وہ پھر یہ حکومت اس کو گارنٹی ملے گی، تو گارنٹی تو کوئی بھی نہیں دے سکتا۔ تو ایسے لگتا ہے کہ یہ جو بربادی انہوں نے 1.5 مہینے کے اندر کرنی تھی، پچھلی حکومت جس طرح مشکل حالات کے اندر معیشت کو ایک پٹڑی پر لائی تھی، شاید یہ اپنے عزائم میں ناکام ہوئے ہیں یا کامیاب ہوئے ہیں، یہ تو آپ ہی بتائیں گے۔ لیکن جی کا جانا ٹھہر گیا ہے، صبح گیا یا شام گیا، 48 گھنٹے میں جائے، 72 گھنٹوں میں جائے یا 2 ہفتوں میں جائے، یہ اس وقت اسلام آباد کے اندر ایک ہلچل مچی ہوئی ہے۔ اجلاس بھی ہو رہے ہیں، بہت ساری چیزیں ظاہر ہے سوچی جا رہی ہیں کہ اگر ابھی استعفیٰ دیں گے تو عمران خان کا جو ٹیمپو بنا ہوا ہے تحریک کا وہ تو ہمیں ویسے ہی 2/3 اکثریت لے جائے گا، تو ابھی پھنسے ہوئے ہیں، آگے کنواں پیچھے کھائی۔ دیکھتے ہیں کرتے کیا ہے۔ اپنے میزبان ساجد گندل کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔